ایک اور بات بہت اہم ہے نماز کے متعلق، بہت بہت سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حدیث اگر ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس کے مطابق سمجھیں کہ ہم نے ایک سچا مسلمان بننا ہے، تو شاید یہ ہماری نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا الجفاء کل الجفاء، سراسر بے وفا انسان ہے، والکفر والنفاق، کفر اور منافقت کرنے والا بندہ ہے کون؟ من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، جو بندہ مؤذن کی اذان کی آواز کو سنے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ شخص بے وفا ہے۔ کس کا بے وفا ہے؟ اللہ کے نبی کا بے وفا ہے۔ جو نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نبی کا بے وفا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے جنت وفادار امتیوں کے لیے بنائی ہے۔ اب میں اپنے دل میں اس بات کو جگہ دے دوں پوری طرح سے کہ مجھے اللہ کے نبی کا وفادار امتی بننا ہے، بے وفا امتی نہیں بننا۔ طریقہ کیا ہے؟ یار اس ذات کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں کہ اگر کہتے نا 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے عبادت کے لیے نکالو تو ہم نکالتے پھر بھی احسان ادا نہ ہوتا، احسان کا حق ادا نہ ہوتا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو تم وفادار امتی۔ تو میرے پاس اگر اس نبی کے لیے اس کے احسانات کے بدلے میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، میں 5 وقت کی نماز کا وقت نہیں نکال رہا اور بے وفاؤں میں اپنے آپ کو شمار کر رہا ہوں، تو پھر میں کیا شفاعت کے لیے سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میری قیامت کے دن شفاعت ہوگی؟ با وفا اور بے وفا امتی میں 2 لفظی فرق یہ ہے اسی حدیث کی روشنی میں، جو شخص نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ با وفا امتی ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا وہ بے وفا امتی ہے۔ بات ختم۔ اس لیے نماز کی پابندی یہ سوچ کے کرنی ہے کہ میں جب نماز پڑھوں گا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنوں گا، اور اللہ نے جنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا بنی الاسلام علی 5، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے بعد سب سے پہلا قدم اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ کسی مسلمان پر لازم ہوتا ہے وہ نماز قائم کرنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو جب پہلی وحی آئی تو پہلی وحی کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ بھی نماز تھی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی ماری، چشمہ جاری ہوا، حضرت جناب جبرائیل نے وضو کیا، حضور کو وضو کی تلقین کی کہ وضو اس طرح کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے دکھائی جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھ کے دکھائی، وضو کا طریقہ سکھایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلا جو فریضہ عائد ہوا وہ بھی نماز، اور شریعت کے احکام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئے تو پہلی وحی کے بعد جو پہلا فریضہ اللہ کے نبی پر اترا وہ بھی نماز۔ تو بھائی اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، جو دوست نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم نے اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھا۔ کلمہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا وقت لگا؟ اس کے بعد جو عملی سلسلہ شروع ہونا ہے وہ تو نماز سے شروع ہونا ہے، اور نماز ہم پڑھ نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب تک عملی پہلی سیڑھی پر ہی قدم نہیں رکھا۔ تو ہم لوگ اس طرح اسلام پر پورے کاربند نہیں رہ سکتے۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔